خواجہ غلام فرید کیا کہتے ہیں اسی باب میں؟ یہی مضمون ہے، منہ دھوڑ مٹی سر پایم، منہ دھوڑ مٹی سر پایم، سارا ننگ نمود ونجایم، سارا ننگ نمود ونجایم، کوئی پچھڑ نہ ویڑے آیم، ہتھوں الٹا عالم کھلدا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا۔ حالانکہ وہ زمین پر نائب بنا کر بھیجا گیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وہ سامنے جب آ جاتے ہیں یک لخت یہ کیا ہو جاتا ہے، وہ سامنے جب آ جاتے ہیں یک لخت یہ کیا ہو جاتا ہے، میں دل سے جدا ہو جاتا ہوں، دل مجھ سے جدا ہو جاتا ہے، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے ظفر اقبال اور شہزاد احمد، جدید غزل گو شعراء۔ ظفر اقبال نے غزل کے روایتی انداز سے انحراف کیا اور جدت ترازی سے کام لیا، اور دوسرے شاعر ہیں شہزاد احمد۔ اردو کے جدید شعراء میں ایک اہم نام شہزاد احمد کا ہے۔ ظفر اقبال کے اشعار سنیے۔ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ نمبر 238 دوسرا پیراگراف دیکھیے۔ ظفر اقبال نے غزل کے روایتی انداز سے انحراف کیا اور جدت ترازی سے کام لیا ہے۔ تو آئیے ان کی غزل دیکھتے ہیں۔ پہلا شعر دیکھیے۔ مل کے بیٹھے نہیں خوابوں میں شراکت نہیں کی، اور کیا رشتہ ہو تجھ سے جو محبت نہیں کی۔ ظفر اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے کبھی قریب نہیں رہے، ہمارے درمیان کوئی خواب بھی مشترک نہیں، ان کے درمیان کوئی بھی تعلق یا رشتہ موجود نہیں۔ شراکت کے معنی ہے شمولیت۔ نہ جی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی، بڑی آرزو تھی ملاقات کی۔ دوسرا شعر دیکھیے۔ ظفر اقبال اردو شاعری کی روایت سے انہوں نے انحراف کیا، ان کی غزل روایتی نہیں۔ ظفر اقبال کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی دیوانگی یا پاگل پن کا اظہار نہیں کیا، شاعر نے محبت کی ہے لیکن شریف آدمی کی صورت، اس کا حال ان دیوانوں سا نہیں۔ تو اس شعر میں صنعت مراعات النظیر کا استعمال ہوا ہے۔ مشق میں سوال ہے کہ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ جب شاعری میں باہم مناسبت رکھنے والے الفاظ کا ذکر کیا جائے اسے صنعت مراعات النظیر کہتے ہیں۔ دشت، خاک اڑانا، وحشت، سارے ایک جیسے الفاظ کا استعمال ہوا ہے، تو یہ صنعت مراعات النظیر ہے۔ دشت میں خاک اڑائی نہیں، تو یہ جو جنون کی کیفیت ہے روایتی عاشقوں کی طرح، شاعر کہہ رہے کہ میں نے صحراؤں کی خاک نہیں چھانی، میرا حال ان دیوانوں سا نہیں، میں نے پاگل پن کا اظہار نہیں کیا محبت میں، دیوانگی کا۔ تو یہ اردو شاعری کی روایت سے انحراف ہے۔ خاص ہم سے تو کوئی تھا ہی نہیں تیرا سلوک، اور ہم نے بھی تیرے ساتھ رعایت نہیں کی۔ تو محبوب کی بے رخی کا جواب بھی بے رخی سے ملے گا۔ محبوب کا شاعر سے سلوک دیکھیے اور شاعر کا رد عمل دیکھیے۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اس شعر کی تشریح میں جو شعر آپ لکھ سکتے ہیں: تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی ہے ہی طور سہی، تو نہیں اور سہی، اور نہیں اور سہی، پوچھ لیتے کبھی تیرا بھی ارادہ تجھ سے، ہم نے چاہا تو کئی بار تھا ہمت نہیں کی۔ کم ہمتی کے سبب محبوب کے دل کی بات نہ جان سکا شاعر، دل میں رہ گئی دل کی بات، دل میں رہ گئی۔ وہ سامنے جب آ جاتے ہیں یک لخت یہ کیا ہو جاتا ہے،
وہ سامنے جب آ جاتے ہیں یکلخت یہ کیا ہو جاتا ہے، میں دل سے جدا ہو جاتا ہوں، دل مجھ سے جدا ہو جاتا ہے۔ بہت اچھا بھی لگا تو ہمیں اس محفل میں، ہم نے دانستہ وہاں تیری حمایت نہیں کی۔ حمایت کرتا تو لوگ یقین کر لیتے کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، there is something wrong at the bottom۔ اگر حمایت کرتا تو لوگ اس کے دل سے آگاہ ہو جاتے، سامنے اس کے کبھی اس کی ستائش نہیں کی۔ احمد فراز کہتا ہے دل نے چاہا بھی اگر ہونٹ نے جنبش نہیں کی۔ یا دوسرا پہلو اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ اگر محبوب نے توجہ نہ دی تو شاعر کی خودداری اور وقار مجروح ہوگا، تو اس لیے ہم نے جو ہے جان بوجھ کر محفل میں تیری حمایت سے گریز کیا۔ ظرف اتنا بھی کشادہ نہیں اپنا، لیکن ہم نے پیدا بھی ہوئی ہے تو شکایت نہیں کی۔ ظرف کے معنی ہے حوصلہ، تو محبت کے آداب میں سے ہے کہ تکلیفوں اور مصائب پر شکوہ و شکایت نہ کیا جائے، اسے شکایت ہو بھی تو وہ شکایت نہیں کرتا۔ خاموش ہے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ یہ بھی سچ ہے کہ تیرے ہم بھی سوالی نہ ہوئے اور تو نے بھی کبھی کوئی عنایت نہیں کی۔ تو دیکھیے تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ شاعر اعتراف کرتا ہے کہ اس نے کبھی محبوب کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ دراصل اس رویے کی وجہ بھی محبوب ہے، اس کی بے رخی ہے، اس نے کبھی نظر کرم کی ہی نہیں۔ ہو رہا ہے جو اسی طرح سے ہونا تھا یہاں، اس لیے ہم نے کسی بات پہ حیرت نہیں کی، اس لیے ہم نے کسی بات پہ حیرت نہیں کی۔ جو تقدیر میں لکھا ہو کر رہتا ہے بدلا نہیں جا سکتا، تو اس نے جو اندازہ لگایا تھا وہی ہو رہا ہے، اس لیے اسے حیرت نہیں ہوتی۔ آخری شعر دیکھیے اس غزل کا، جو میسر ہوا تھا وہ بھی زیادہ کہ ظفر، جو ملا ہی نہیں اس کی کبھی حسرت نہیں کی۔ آخری شعر میں شاعر قناعت اور صبر و شکر کا اظہار کر رہا ہے، اسے کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، تو صابر شاکر ہے۔ شاعر اپنی زندگی سے مطمئن ہے، اسے جو ملا ہے وہ اس کی حیثیت سے زیادہ ملا ہے۔ شاعر قناعت کا درس دے رہا ہے، صبر و شکر کا رویہ اختیار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر و شکر کرنے والوں کو اور زیادہ نوازتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو بے شک میں زیادہ عطا کروں گا۔ تو یہ غزل دیکھیے یہاں تمام ہوئی۔ مشق دیکھیے، مطلع اور مقطع کی تشریح ہو چکی۔ سوال نمبر 2 مرات النظیر کا استعمال کیا گیا، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ جی دوسرا شعر تھا دشت خاک اڑانا اور وحشت، یہ سملر ورڈز ہیں۔ صنعت مرات النظیر، کلام میں شاعری میں باہم مناسبت رکھنے والی چیزوں کا ذکر کرنا، یعنی ایک چیز کا ذکر کیا جائے پھر اس کی مناسبت سے دیگر چیزوں کا ذکر ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ صنعت مرات النظیر۔ تو یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ سوال ہو چکا ہے۔ تو دوسرے شعر میں صنعت مرات النظیر کا استعمال ہوا۔ اردو کے جدید شعراء میں ایک اہم نام شہزاد احمد کا ہے۔ ان کی غزل ہم دیکھتے ہیں۔ امرتسر میں پیدا ہوئے، ولادت 1932 اور وفات ان کی ہے 2012 میں۔ فلسفہ اور نفسیات میں ایم اے کیا انہوں نے۔ اور دوسرا پیراگراف دیکھیے، رسالہ معیار نکالا۔ انہیں 1997 میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی عطا کیا گیا۔ اور نیچے تیسرا پیراگراف دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اردو کے جدید شعراء میں ایک اہم نام کس کا ہے؟ شہزاد احمد کا ہے۔ اسلوب کی تازہ کاری سے، انداز بیاں سے انہوں نے غزل کو نئی جہت سے آشنا کیا۔ اور صفحہ نمبر 243 پہ 243 پہ دیکھیے، ڈاکٹر انور نے انہیں نئی غزل کا مزاج دان کہا ہے۔ تو یہ ان کے شعری مجموعے لکھے ہوئے ہیں، آئیے ان کی غزل ہم پڑھتے ہیں۔ پہلا شعر دیکھیے، نہ صحیح کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے، وہ مجھے دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے۔ اب محبوب کی بے رخی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ وہ پہچاننے سے بھی انکار کرتا ہے۔ پہلے اس کی بے رخی کا یہ عالم نہیں تھا، کم از کم وہ پہچان تو لیا کرتا تھا۔ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے۔
آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند، آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند، ہم کے ہر بات پہ اصرار کیا کرتے تھے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اب محبوب کی رضا اس کی رضا بن چکی ہے، محبت میں ہم نے ہار مان کر ضد چھوڑ دی ہے، چونکہ عشق سپردگی کا نام ہے، عاجزی کا نام ہے، اور عشق خود فراموشی کا درس دیتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو میر نے کہا تھا پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ جو محبوب کی رضا تھی وہی اسی کی رضا میں ہم راضی ہو گئے۔ خاک ہیں اب تیری گلیوں کی وہ عزت والے، خاک ہیں اب تیری گلیوں کی وہ عزت والے، جو تیرے شہر کا پانی نہ پیا کرتے تھے۔ خاک ہے مراد بے آبرو ہیں، جو تیرے شہر کا پانی نہ پیا کرتے تھے، جو خود کو بڑے خوددار سمجھتے تھے، اب وہی خاک ہیں، بے آبرو ہیں۔ کہ انسان کی انا اور خودداری پر ضرب لگاتا ہے۔ تیرے کوچے سے تعلق ہوا تو انا کا خمار، غرور اور تکبر خاک میں مل گیا، اب ہم خاک ہیں، ہماری خودداری، ہماری عزت، سب کچھ خاک میں مل چکا۔ جب تیری زلفوں کے اسیر ہوئے، ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ خواجہ غلام فرید کیا کہتے ہیں اسی باب میں؟ یہی مضمون ہے، منہ دھوڑ مٹی سر پایم، منہ دھوڑ مٹی سر پایم، سارا ننگ نمود ونجایم، سارا ننگ نمود ونجایم، کوئی پچھن نہ ویڑے آیم، ہتھوں الٹا عالم کھلدا، کیا حال سناواں دلدا، کوئی محرم راز نہ ملدا۔ تو تیرے کوچے سے تعلق ہوا تو انا کا خمار، غرور اور تکبر خاک میں مل گیا۔ اس کے بعد شعر دیکھیے، اب تو انسان کی عظمت بھی کوئی چیز نہیں، اب تو انسان کی عظمت بھی کوئی چیز نہیں، لوگ پتھر کو خدا مان لیا کرتے تھے۔ زمانے کی روایات بدل گئی ہیں، کبھی کسی زمانے میں لوگ پتھروں کی بھی پرستش کیا کرتے تھے، اب تو وہ انسان کو اشرف المخلوقات بھی نہیں مانتے۔ آج جدید دور میں انسان اپنا مقام اور کردار بھول گیا، حالانکہ وہ زمین پر نائب بنا کر بھیجا گیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ زمانے کی روایات بدل چکی ہیں۔ شعر دیکھیے، دوستو، یہ دوستوں کے بارے میں شعر ہے۔ دوستو اب مجھے گردن زدنی کہتے ہو، دوستو اب مجھے گردن زدنی کہتے ہو، تم وہی ہو کہ میرے زخم سیا کرتے تھے۔ گردن زدنی کا مطلب کیا ہے؟ قابل سزا، واجب القتل۔ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ اس شعر میں آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں، اور بھی اشعار آپ کو سناتا ہوں۔ دشمنوں نے جو دشمنی کی ہے، دشمنوں نے جو دشمنی کی ہے، دوستوں نے بھی کیا کمی کی ہے۔ یا اس میں میرا شعر وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، نہ میں دشمن سے ڈرتا ہوں نہ میں خاروں سے ڈرتا ہوں، نہ میں دشمن سے ڈرتا ہوں نہ میں خاروں سے ڈرتا ہوں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ دوستو تم مجھے مصیبت میں تسلی دیا کرتے تھے، دوستو تم وہی ہو جہاں لکھا ہوا ہے آگے ہے جو میرے زخم سیا کرتے تھے، علاج کیا کرتے تھے، میری دل جوئی کیا کرتے تھے، اب وہی دوست ہو تم جو میرے وجود کو مٹانے کے در پہ ہو۔ شاعر دوستوں کی بے وفائی سے رنجیدہ ہے، اور یہی دوست کل میرے زخموں پر مرہم رکھا کرتے تھے، اور آج یہی دوست وبال جان بنے ہوئے ہیں میرے لیے۔ آخری شعر دیکھیے اس غزل کا، اب تو شہزاد ستاروں پہ لگی ہیں نظریں، اب تو شہزاد ستاروں پہ لگی ہیں نظریں، کبھی ہم لوگ بھی مٹی میں جیا کرتے تھے۔
ایک زمانہ تھا کہ ہم سادہ زندگی بسر کرتے تھے، ہماری جڑیں اپنی تہذیب میں پیوستہ تھیں۔ اب ترقی کے لیے بلندی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے، لیکن ترقی کے اس عمودی سفر میں وہ خلاؤں کو تسخیر کرنے لگے ہیں۔ لیکن ہم اپنی اعلیٰ اقدار سے، روایات سے محروم ہو چکے ہیں۔ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اور شعر بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، دیکھتے کیوں ہو شکیب اتنی بلندی کی طرف، نہ اٹھایا کرو سر کو کہ یہ دستار گرے۔ شاعر نے اصرار کرنا اس لیے چھوڑ دیا کہ محبوب کی مرضی کا پابند ہو گیا، سر تسلیم خم کر لیا۔ بے دیکھیے گلیوں کی خاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ عجز و انکساری پیدا ہونا، محبت کا مسافر بننے کے بعد۔ زخم سینے سے مراد ہے دکھ سکھ میں شریک ہونا، حوصلہ بڑھانا۔ ڈال دیکھیے کسی کے شعر کا پانی تک نہ پینا کس بات کی عکاسی کرتا ہے، غمازی کرتا ہے؟ خودداری یا نفرت کا اظہار کرنا، یا انا و کبر وغیرہ۔ شاعر نے ستاروں پر نظریں کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ ترقی کی خواہش بلندیوں کو چھونا چاہتا ہے۔ غزل کی ردیف آپ لکھ لیں گے، اعراب بھی لگا لیں گے، اور شعر کی تشریح ہو چکی کہ محبت کا مسافر بننے کے بعد اپنی ضد ہم نے چھوڑ دی۔ آج ہم نے ظفر اقبال اور شہزاد احمد کو پڑھا۔ یہاں ہماری غزلیں تمام ہو چکی، ہم نے غزلیں مکمل پڑھ لی ہیں۔